بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہ رہے تھے تو اس وقت کچھ یہودی لوگ وہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں مل گئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم انہیں جو ہے وہ شہید کر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ اب چونکہ ہمارے پاس امانت ہے تو لہٰذا اس بچے کو اب واپس کر کے آنا چاہیے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنی وادی سے روانہ ہوئی اور مکہ کی طرف وہ چل پڑی۔ تو جب وہ مکہ کے قریب پہنچی تو حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائیڈ پہ بٹھایا اور خود قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ تو جب تھوڑی دیر کے بعد آئی تو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اولا تو کافی تلاش کیا، تو جب نہ ملا تو پھر انہوں نے وہ گریا، وہ رونا شروع کر دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر۔ اس پر وہ کافی سارے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اگر مجھے محمد نہ ملا تو میں پہاڑ سے وہ چھلانگ لگا دوں گی۔ اس وقت لوگ بھی آپ کے ساتھ کافی ملے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے حضور کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہے۔ تو بالآخر جناب حلیمہ سعدیہ سردار عبد المطلب کی عدالت کے اندر گئیں اور جا کے ان کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو سردار مکہ جناب عبد المطلب نے یہ ساری بات سن کے وہ بھی تھوڑا سا حیران اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے بھی لوگوں کو ساتھ لیا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے حضور کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے۔ اس وقت جناب عبد المطلب کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ بیت اللہ کے سامنے جا کے وہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو چنانچہ سردار مکہ جناب عبد المطلب وہ اپنا بیت اللہ کے سامنے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگی۔ تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ محمد کا رب اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، لہٰذا تم محمد کی تلاش کے اندر رو مت۔ محمد اس وقت وادی تہامہ میں شجر یمن کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جناب عبد المطلب نے اس وقت کے مکہ کے جو لوگ تھے جو تلاش کر رہے تھے ان سب کو ساتھ لیا، اور جب وادی تہامہ میں شجرہ یمن کے پاس پہنچے تو واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے حضور وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام دیکھ لیجئے کہ بچپن کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گم ہونا اور پھر غیب سے یہ آواز آنا کہ محمد کا رب اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس چیز کی یہ نشانی تھی اور اس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تاج نبوت سجائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔